الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے انتہائی محترم اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ حضرات کو یہاں اپنی مادر علمی میں جمع دیکھ کر جو خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے، اس کا الفاظ میں اظہار کرنا بھی مشکل ہے. آپ حضرات کی یہ محبت اور آپ حضرات کا یہ خلوص ہے جس نے ملک بھر سے بلکہ ملک کے باہر سے بھی آپ حضرات کو اپنی مادر علمی میں جمع ہونے کی توفیق بھی دی، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کے لیے ظاہر ہے کہ سفر کی مشقت بھی اٹھائی، مالی قربانی بھی دی، اور یہاں پر جمع ہوئے. یہ آپ حضرات کے خلوص کی بھی علامت ہے، اور اپنے مادر علمی سے اور اپنے اساتذہ کرام سے آپ کے تعلق کا بھی ایک ثمرہ ہے جس نے آپ حضرات کو یہاں جمع فرمایا. اس سے پہلے بھی ہمارا کافی عرصے سے یہ خیال تھا کہ الحمدللہ ہمارے فضلاء، دارالعلوم کے فضلاء دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور چونکہ میرا بہت جانا ہوتا رہا ہے مختلف ملکوں میں، تو دور دراز ملکوں میں بھی الحمدللہ اپنے ساتھی جب کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے. تو ہمارا پہلے سے یہ خیال تھا کہ تمام فضلاء کے موجودہ پتے، موجودہ رابطہ نمبر اور ان کے موجودہ مشغلے کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں، اور اس کے لیے ہم نے ایک اشتہار بھی دیا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس میں ابھی تک مکمل معلومات فراہم کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے. اب آپ حضرات نے اب یہ مختلف سنوں میں جو حضرات یہاں سے دور حدیث کی تکمیل کر کے گئے ہیں یا تخصص کی تکمیل کر کے گئے ہیں، ان حضرات نے اپنے سالوں کے حساب سے اجتماعات منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے میں غالباً یہ تیسرا اجتماع ہے، چوتھا اجتماع ہے ماشاءاللہ. تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جس چیز کو ہم چاہ رہے تھے وہ آپ حضرات نے خود اپنے ذمے لے کر اور ہماری یہ خواہش اور تمنا پوری کی کہ ہم اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور ساتھ ساتھ ان کی جو خدمات ہیں یا ان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم معلوم کریں، اور اس میں اگر ہم کوئی ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہوں تو اس ہاتھ بٹانے کی بھی کوشش کریں. تو الحمدللہ اس بات سے بہت ہی دل خوش ہے، اور آپ حضرات کو دیکھ کر قلب میں ایک سرور کی لہر ہے کہ یہ سب جتنے بھی حضرات یہاں سے تکمیل کر کے جاتے ہیں یا جو پڑھتے ہیں، چاہے ہم صورت آشنا بھی نہ رہے ہوں، لیکن ان کے ساتھ ایک قلبی محبت اور قلبی سرور ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ سب کے لیے دعا کی بھی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرمائے. یہ دعا کرنے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے آپ سب حضرات کے لیے. اور یہ در حقیقت آپ وہ دارالعلوم کی وہ کھیتی ہیں
کہ جو الحمدللہ اب برابر ہوئی ہے اور اس کے پھل دنیا اٹھا رہی ہے، دنیا کھا رہی ہے۔ آپ حضرات جن خدمات میں مصروف ہیں تو وہ الحمدللہ ایسی ہیں کہ جس کا فیض انشاءاللہ اپنے علاقوں میں بھی پھیلے گا اور دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ اس کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائیں گے۔ تو میں پہلے تو آپ حضرات کو اس اجتماع پر مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اپنی قلبی مسرت کا بھی اظہار کرتا ہوں۔ جہاں تک نصیحتوں کا تعلق ہے، اب تو خود آپ سے نصیحت مانگنی چاہیے۔ کبھی وقت تھا کہ بھئی ہم آپ کو نصیحت کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ آپ جو ہیں وہ مقتدا اور رہنما اور قائد کی حیثیتیں رکھتے ہیں اپنی اپنی جگہ، لہٰذا آپ سے نصیحت لینی چاہیے کہ بھئی ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں۔ ماشاءاللہ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر ایک تدریس کا، خطابت کا اور دوسرے دینی مصروفیات میں آپ حضرات مشغول ہیں، تو اس لیے نصیحت کا تو میں اہل نہیں ہوں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے سارے تعلیم، تعلم، تدریس، وعظ، خطابت، دعوت، تبلیغ، سب کی روح جو ہے وہ اخلاص اور تعلق مع اللہ ہے۔ اخلاص للہ، کہ جو کام کریں تو اس میں اصل نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور باقی ساری چیزیں وہ ضمنی ہیں، اصل مقصود اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو۔ آج کل حب جاہ اور حب مال، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنی ہوئی ہے، اور ان سے بچنا، اپنے آپ کو اس سے بچانا، یہ ایک طرف ضروری بھی ہے اور دوسری طرف دشوار بھی ہو گیا۔ یہ حدیث تو آپ سب حضرات نے پڑھی ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد نہیں مچائیں گے جتنا حب جاہ اور حب مال انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور آج کل صورتحال یہ ہے کہ ایک فتنہ جو ہمارے اندر راہ پا رہا ہے، وہ یہ کہ یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ عوام ہمیں کیا کہیں گے، عوام ہمیں کس نظر سے دیکھیں گے، عوام کی ہمیں خوشنودی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہت سے موقع پر یہ جملے کبھی کبھی سننے میں آئے کہ آپ اگر یہ کام کر لیں تو قوم آپ کو بڑا سراہے گی، قوم کو آپ مطمئن کر سکیں گے، قوم کو آپ جواب دے سکیں گے۔ تو یہ سوچ کہ قوم کو ہم کیا جواب دیں گے، عوام کو کیا جواب دیں گے، یہ سوچ در حقیقت اصلاً غلط ہے۔ اصل سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات کو پسند فرمائیں گے۔ اگر ایک آدمی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر جو کوئی کام اس طرح کر رہا ہے کہ گمنامی کی حالت میں کر رہا ہے، اور وہ اسی گمنامی کے اندر خالص اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ بسا اوقات مشہور لوگوں سے کہیں آگے بڑھ جائے۔ میں پرسوں میرے پاس آئے تھے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نورانی قاعدہ لکھا ہے، ان کے پوتے میرے پاس آئے تھے۔ تو اس وقت مجھے یہ خیال ہوا اور میں نے کہا بھی کہ یہ نورانی قاعدہ جو حضرت نے انہوں نے تصنیف فرمایا، تو وہ اس سے پہلے ہمارے ہاں جو قاعدہ بغدادی چلتا تھا، قاعدہ بغدادی پڑھایا جاتا تھا، اس قاعدہ بغدادی میں تجوید کی اتنی مشق نہیں ہوتی تھی، تجوید کا اتنا خیال نہیں ہوتا تھا۔ حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نورانی قاعدہ تعریف کر دیا۔ ان کی کوئی اور ایک تصنیف کسی نے مجھے ذکر کی کہ وہ بھی ہے، لیکن وہ اتنی مشہور نہیں ہوئی۔ یہ چھوٹا سا نورانی قاعدہ، الف با تا جس میں لکھی ہوئی ہے،
اور جس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو آپ اس کی مقبولیت دیکھیے، اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کو انہوں نے دین کی طرف لائے، وہ کس طرح قرآن کریم کی تعلیم کا وہ سرچشمہ بن گیا، یہاں تک کہ ہمارے بڑے قاری صاحب حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام القراء، جب بڑے بڑے علماء بھی ان کے پاس آتے تھے قرآن کریم صحیح کرنے کے لیے یا تجوید کے لیے یا اپنے پارہ سنانے کے لیے، تو پہلے وہ ان کو نورانی قاعدہ ہی پڑھاتے تھے، کہتے بھائی نورانی قاعدہ پڑھ لو مجھ سے، باقی پھر آگے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ ایک چھوٹا، کتنے صفحات ہوں گے، مشکل سے 20-25 صفحات ہوں گے، وہ چھوٹا سا نورانی قاعدہ وہ پوری دنیا کو منور کر گیا۔ کس اخلاص کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوگا، اور کس للہیت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی، اور قبولیت عطا فرما کر اس سے کتنے لوگوں کو سیراب کر دیا، جہان کو سیراب کر دیا۔ تو ایک چھوٹا سا کام ہو لیکن اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی قبولیت، اس کا مقبول ہونا، یہ سارے جہان کو سیراب کر دیتا ہے۔ میرے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ جب میں نے کوئی چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا، شاید آداب المساجد غالباً، جس میں مسجد کے آداب کا ذکر تھا، تو میرے ایک ہم سبق تھے، وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے اس وقت آداب المساجد کا، یہ مجھے نام سے یاد نہیں رہا، چھوٹا سا رسالہ تھا، تو وہ رسالہ لکھا ہے۔ میں کہا جاؤ تم کہ کیا فضول کام میں لگ گئے، کوئی اتنا بڑا تمہیں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور اٹھا کے تم نے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھنا شروع کر دیے۔ اور دیکھو میں موطا امام مالک کی شرح لکھا، اور موطا امام مالک کی شرح اس طرح لکھ رہا ہوں کہ اس کے ہر راوی پر سارا کلام اور اس کے ایک ایک لفظ کی نحوی، صرفی، لغوی تحقیق اور اس سے نکلنے والے مسائل کا مکمل بیان، یہ سب لکھتا ہوں۔ پھر دیکھو جب وہ چھپے گی تو دنیا کیا اس کو کیا مقام دے گی اس شرح کو۔ تو حضرت والد صاحب ظاہر فرمانے لگے کہ بھائی یہ تو آپ کا محققانہ آپ کا کام ہے، میں تو ایک چھوٹا چھوٹا جو مسلمانوں کے لیے کچھ فائدہ مند چیز ہو جاتی ہے، دل میں آ جاتی ہے تو لکھ دیتا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے چھپ بھی جاتا ہے، لوگوں کو جن کو پڑھ لیا انہوں نے ان کو فائدہ بھی پہنچ گیا۔ آپ کے یہ محققانہ جو مباحث ہیں، ان محققانہ مباحث کو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ اس کی تکمیل کر لیں۔ اول تو جس طرح سے آپ نے آغاز کیا ہے، تو چونکہ آپ نے بے تکلفی تھی تو فرمانے لگے تم نے جو آغاز کیا ہے مجھے نظر نہیں آتا کہ تم پورا کر سکو گے اس کو، اور اگر کر بھی لیا تو یہ چھپ گیا ہے یہ بھی پتہ نہیں، اور چھپ بھی گیا تو اس سے فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا مجھے ابھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ مجھے محقق لوگ زیادہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ والے چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ کہ بھئی لوگوں میں کس بات سے شہرت ہوگی، کس بات سے مقبولیت حاصل ہوگی، کس بات سے لوگ خوش ہوں گے، یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا، جن کا ہم نام لیوا ہیں، حضرات اکابر علماء دیوبند جن کے ہم نام لیوا ہیں، انہوں نے جو کام کیا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس میں کسی عوامی شہرت یا عوامی مقبولیت کو انہوں نے پیش نظر نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے ان کے علوم میں برکت بھی عطا فرمائی، ان کے کارناموں میں کا فائدہ امت کو پہنچا، اور ان کی ایک ایک ان کا ایک ایک کام جو ہے وہ آج تک ہمارے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ میں اپنے آپ سے خطاب پہلے کر رہا ہوں، آپ سے اپنے واسطے کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ، اللہیت کے ساتھ جو کام بھی کریں، چاہے چھوٹا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ اس کی مقبولیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور تو اخلاص ہو، للہیت کے ساتھ ہو، اور ساتھ میں اس کے اندر نافعیت ہو، کہ لوگوں کو نافعیت، لوگوں کو نفع پہنچے اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو بس یہ دو چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اپنے کاموں میں مد نظر رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائیں گے۔ ابھی دیکھو کچھ دن پہلے حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، آپ حضرات کو سب کو پتہ ہے، اور میرا خیال ہے آپ سب حضرات کے استاد بھی رہے ہوں گے، آپ نے ان سے دورہ حدیث بھی پڑھا ہوگا، اور جن حضرات نے تخصص کیا ہے تو انہوں نے بھی ان سے استفادہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، بہت تکلیفیں اٹھائیں، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان تکلیفوں سے نجات دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ تو ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے گوشہ تنہائی میں نام و نمود سے ہٹ کر اپنے کام میں مشغول رہتے تھے، درس دے دیا، فتوے کی نگرانی کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو اپنے مقام قرب میں جگہ دی ہوگی۔ امید ہے آپ حضرات ان کے لیے دعا بھی کرتے ہوں گے، اور دارالعلوم کو جو نقصان پہنچا ہے ان کے وفات سے، اس کے لیے بھی آپ دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی یہ دو تین باتیں تھیں۔ میں جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس اجتماع کا اصل فائدہ یہ ہونا چاہیے جو آپ نے سوالات کی شکل میں مرتب کیا ہے۔ اصل فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ حضرات جہاں کام کر رہے ہیں وہاں اگر کوئی مشکلات درپیش ہے، کوئی سوالات اٹھ رہے ہیں، کوئی آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس میں وہ اگر سامنے آئے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، کہ اس میں ہم اگر کوئی ہاتھ بٹا سکتے ہیں، کوئی آپ کی خدمت میں کوئی تجویز پیش کر سکتے ہیں، تو اس کا انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی اول طعام بعدہ کلام، تو ٹھیک ہے، پر اسی حساب سے اب کھانے کی نشست پر بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات ہوتی رہے گی، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ تجویز ہے تو وہ سوالات کی محفل بھی انشاءاللہ کریں گے، اور وہی اصل اس کا مقصود ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس آمد پر اور یہاں پر سفر کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کو نافع اور مفید بنائے، اور اس سے ہمیں کام کی مزید جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کا جذبہ مزید پیدا ہو، اور اس کے ہمیں توفیق ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔